السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت ہم اکثر ہمارے علماء اکرام سے، اکابرین سے سنتے آتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کے لیے اور دنیا میں برائی کے خاتمے کے لیے ہم کو جو خیر امت بنا کر بھیجا گیا اللہ نے ہم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم امتی کی حیثیت سے، جس امت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی دعا قبول کی اللہ نے، اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیے، اور قرب قیامت جب دجال آئے گا، اس وقت دجال جب تباہی مچاتے رہے گا دنیا بھر میں، اس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دمشق میں جامع مسجد کے جب عصر کی نماز ہوتی رہے گی، اس وقت عین وقت نماز کے وقت وہ آئیں گے، فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ اتریں گے، نماز کی اقامت ہو جائے گی، تو اس وقت کے امام جو بھی رہیں گے وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ ہی امامت کیجیے۔ وہ مقتدی کی حیثیت سے نماز میں ایز اے مقتدی وہ شامل ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم امت کے ہم لوگ، اللہ نے ہم کو یعنی اتنے خوش قسمت ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے خیر امت بنا کر ہم کو اللہ نے بھیجا۔ میں بارہا اکثر، چونکہ اگر کوئی ہم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ امت کا حال کیا ہوگا سب کو معلوم ہے کہ جہاں اجتماعی گناہ ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں لوگوں پر عذاب مسلط کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ قادر ہے، جب کھل کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ آج ہم ملت اسلامیہ جو خیر امت کے لقب سے اللہ نے نوازا، اس خیر امت کا حال سب کو معلوم ہے، کس طرح سے ہم لوگ نفس کو خوش کرنے کے لیے، کس طرح سے اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے بجائے، میں بارہا کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت واقع نہ ہو جائے۔ میں بالکل کہتا رہوں گا، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، میرے اللہ کا ڈر ہے۔ میرے اللہ کے پیغام کو، میرے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو میں عوام تک پہنچاتا رہوں گا۔ فیس بک یہ ذریعہ ہے الحمدللہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچانے کا، اور میں سوشل میڈیا کو ایز اے لوگوں تک اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا، اور اس ذریعے کو، اس سوشل میڈیا کو میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے انشاءاللہ اس کو استعمال کرتا رہوں گا تا وقت کہ میری موت نہ ہو جائے۔ میں تمام بھائیوں سے اور تمام سرپرستوں سے اللہ کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ وقت بھی آ رہا ہے، یہ وقت نماز پڑھ کے آئے ہم لوگ مغرب کی، اور ابھی بھی اس وقت لوگ اپنے چھتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نیچے والدین ہے رہتے ہوئے، بچے جو نا اوپر سے ایک دوسرے پر فخرے کس رہے ہیں، یعنی ٹھیٹھی ٹاٹا چیخیں مار رہے ہیں، جبکہ مؤذن بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔
آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے یہ ہمارے اطراف میں ہو رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد المقید بھائی اور تمام بھائیوں کو۔ تو یہ ہم جانتے بوجھتے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یعنی کس لیے یہاں پر پیدا کیے گئے اس دنیا میں۔ اللہ نے فرما دیا کہ انسان و جنوں کو اللہ نے پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں کیا؟ چھتوں پہ بیٹھ کے، چھتوں پہ پتنگ اڑا کر کس کو خوش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کس کو خوش کر رہے ہیں آپ لوگ سوچیے۔ اور آپ لوگ باضابطہ بچوں کو مانجا پتنگ وغیرہ لا کے دے رہے ہیں۔ بچوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ والدین یاد رکھیے، والدین یاد رکھیے، یہ آپ سے آپ کی پکڑ ہوں گی اللہ کے پاس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی پکڑ ہوں گی، کوئی نہیں بچا سکتا، یاد رکھیے۔ وہ جب وہ حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا کہ تم کو دباتے رہیں گے، تکلیفیں دیتے رہیں گے، تکلیفیں عذاب بن کے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور اس وقت تم دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گا۔ اللہ سے مدد چاہیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ عمل کو چھوڑ دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کے احکامات آپ تک پہنچائے۔ قیامت تک جو آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، یہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حق ہے، حق ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی یہی بات ہے۔ آپ سب جانتے ہوئے بھی اپنے اولاد کو کس طرح سے یعنی مساجد سے روکے ہوئے ہیں، نمازوں سے روکے ہوئے ہیں، نماز کو روکنے کا سبب آپ لوگ بن رہے ہیں۔ نماز کو روکنے کے لیے آپ یعنی جانتے بوجھتے بھی اپنے بچوں کو پتنگ کے یہ گندے شوق میں، یہ شیطانی شوق میں آپ جو ہے نا شیطان کو خوش کرنے والا عمل کر رہے ہیں بچوں کو پیسے دے کے۔ یہ پیسے اللہ نے آپ کو اسی لیے دیے کیا؟ یہ پیسوں کا آپ کے پاس اللہ جو دیا پیسہ، آپ حلال کا کما کے حرام میں پیسوں کو، بچوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں، آپ بچوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے اپنی اولاد کو اور خود بھی دین سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ پیسہ اللہ نے آپ کو دیا، اس پیسے آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ کے پیسے کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ یہ جانتے بوجھتے بھی آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، تم لوگ دنیا کو سدھارنے کے لیے آئے، دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے۔ ہم کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ہم لوگ اللہ کے مانے بغیر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم شیطان کی پیروی میں شیطان کو خوش کرنے والا عمل کر رہے ہیں۔ نفس، آپ کو معلوم ہے سب سے خطرناک اگر کسی کا انسان میں جو چیز ہے نفس ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے پر ہی آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے۔ اللہ کے احکامات کے تابع رکھنا ہے نفس کو، شیطان کے خوش کرنے والے اعمال نہیں کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھیے نا، یہ وقت بھی آپ اپنے اطراف میں محاسبہ کیجئے، آپ اپنے اطراف کے لوگوں کا محاسبہ کیجئے، کس طرح سے یہاں حالات ہو رہے ہیں، سب دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہے۔ آپ خود اس کے یعنی دائی بن رہے ہیں برے کام کے، آپ لوگ برے کام کی طرف اپنے اولاد کو راغب کر رہے ہیں، آپ پیسے دے کے۔ یاد رکھیے آپ کا پیسہ جو ہے نا، اللہ جو دیا آپ کو پیسے، آپ اس پیسے کو اللہ کی رضا کے بجائے، اپنی اولاد کی تربیت کے بجائے، آپ ان پیسوں کو شیطان کو خوش کرنے والے اعمال پہ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ بھی اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے آپ کی اولاد بھی دین سے دور ہو رہی ہے، اور آپ وہ سبب بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، توبہ کریے، وقت ہے، یہ وقت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ اللہ ابھی نرخرے میں جان نہیں اٹکی، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کر لیجئے، اصلاح کیجئے۔ اس امن میں، اس ملک میں امن کو پھیلانے کے لیے، بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد یہاں پر آئے، اور ہمارا کام یہی ہے کہ دنیا میں
اللہ کے دین کو ہر آدمی تک جس تک نہیں پہنچا ان تک دین اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائے. آپ خود جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا دعوت دیں گے دوسروں کو؟ سوچئے تھوڑا. میں والدین سے اور بڑوں سے جو ذمہ دار ہے گھر کے ان سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے بھائی جو ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں، بچوں کو دین کی طرف لائیے. کیوں دین سے بچوں کو روک رہے ہیں؟ آپ بولیے، آپ سوچئے آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، آپ خود سوچ لیجئے. اللہ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، میں کرتا رہوں گا. یاد رکھیے یہ تمہارا بھی کام ہے، یہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی کام ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرے اپنے اپنے استطاعت سے. کوئی جبر نہیں ہے، کسی کے اوپر زور نہیں ہے. آپ اپنی استطاعت سے لوگوں کو اپنے جتنا آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے استعمال کیجئے. یاد رکھیے یہ ایک ایک کلمہ ہمارا یہ لکھے جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جو لوگ اس میں مبتلا ہے وہ لوگ توبہ کیجئے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام کیجئے. اپنے حسن اخلاق سے، آپ کے کردار سے آپ اللہ کے لیے یہ کام کیجئے، ضرور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہے، اللہ اس کو دور کریں گے. دیکھیے کس طرح سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور ہمارے اطراف میں کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ کو مٹانے کے. آپ اتنے اچھے ملک میں ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے آپ کو آزادی ہے، نماز پڑھنے کی، دین کی دعوت کو عام کرنے کی آپ کو آزادی ہے. اتنے اچھے ملک میں رہتے ہوئے آپ خود شیطان کو خوش کرنے والے عمل کر رہے ہیں. افسوس ہے. اب بھی وقت ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اولاد کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے اللہ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیجئے. میں گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ آپ کا بھی کام ہے، آپ اپنے انداز میں جس طرح سے بھی ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. آپ پیسے مت دیجیے اپنے اولاد کو گندے کاموں کے لیے، تعلیم کے لیے دیجیے، ان کے اچھے غذا کے لیے دیجیے، ان کی تربیت کے لیے استعمال کیجیے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں سب لوگ جب بھی سال میں ایک مرتبہ یہ چیز ہوتی ہے، کئی غیر مسلم بھائی اور مسلمان بھائی بھی چھتوں سے گر کے مر جاتے. یہ میں مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ اگر موت واقع ہو جائے آپ کے بچوں کی تو آپ بتائیے وہ کہاں جانے والے ہیں، کس کی رضا کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں. اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان گئی، اللہ کے خوشنودی کے لیے جان گئی، یا پھر شیطان کو، نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو. یاد رکھیے کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی، کسی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، یہ بوجھ بن جاتے. جب کوما میں چلے گئے تو کتنے پیسے خرچ ہوتے. یہ کہاں کا کسی کے کتنے پرندے، کیا قصور ہے ان پرندوں کا جو ہوا میں اللہ نے ان کو آزاد اڑنے کے لیے چھوڑا ہے. آپ کے مانجے سے، جو خاص طور پہ جو چائنیز مانجا آ رہا ہے، کتنے پرندوں کے پر کٹ جاتے ہیں، معصوم پرندوں کے بھی قاتل بن رہے ہیں. آپ لوگ پیسے دے کے اپنے بچوں کے ذریعے سے آپ قاتل بن رہے ہیں. آپ توبہ کر لیجئے. وہ پرندوں کا کیا قصور ہے، وہ چڑیوں کا کیا قصور ہے، وہ چیلوں کا، وہ کبوتروں کا کیا قصور ہے. اللہ سے ڈریے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو آزاد رہنے دیجئے. اپنے نفس کے لیے آپ وہ پتاؤں گے آپ کے مانجے میں الجھ کر وہ اپنی جانوں کو گنوا رہے ہیں، دے رہے ہیں. اس کا یہ قصور کیا ہے ان لوگوں کا؟ بتائیے. آپ کو کیا یہ حکم ہے کیا کسی کو بھی ناجائز طریقے سے کسی کو تکلیف دینے کا؟ توبہ کر لیجئے. ان بھائیوں تک بھی جن تک دین نہیں پہنچا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو روکنے کی. آپ خود مبتلا ہیں گندے چیزوں میں. آپ والدین، یاد رکھیے والدین مبتلا ہے. اور بڑے لوگ بھی بیٹھ کے بہت اللہ کے یعنی اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تم نہیں بچ سکتے چاہے کتنا بھی نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ جو آپ کو پیسہ دیا اللہ کے خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے آپ اپنے نفس کو، اپنے بچوں کو، دوستوں کو باضابطہ دعوت دے کے بڑے بڑے یعنی چھتوں پہ بڑے بڑے اپنے چھتوں کو آباد کرتے. وہاں پر کاش کہ آپ لوگ
اللہ کے غریب بندوں میں وہ پیسوں کو خرچ کرتے، بیماروں میں وہ پیسے خرچ کرتے، جو لوگ محتاج ہیں ان لوگوں کے لیے پیسے خرچ کرتے۔ آج جو ماحول ہے، جس طرح سے لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردی سے، وہ پیسے جو مانجے پتنگ میں، وہ گندے دعوتوں میں جو خرچ کر رہے ہیں، وہ بلینکٹس لے کے ان غریبوں تک پہنچائیے۔ کاش کہ وہ پیسہ ان پر خرچ ہوتا، کیونکہ مظلوموں، غریبوں، محتاجوں میں آپ کا پیسہ جانا چاہیے۔ آپ کو خود اللہ کے احکامات آپ کے سامنے ہے، توبہ کر لیجئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، ان کے جانوں کو بچا لیجئے، آپ کے پیسوں کو جس کا حساب ہونے والا ہے اللہ کے پاس، ان پیسوں کے حساب سے بچیے، ڈریے۔ حساب دے نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ تم کو میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، یہ میری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خیر امت کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ آپ اپنے انداز میں کیجئے، میں اپنے جو ٹوٹی پھوٹی میرے کو اللہ نے علماء کرام کی صحبت میں اللہ کے فضل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہو سکے منکرات سے خود بچوں اور دوسروں کو بچانے کا کام کروں۔ یا آپ تمام کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے، نماز کے لیے اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو نماز کی طرف لائیے۔ اور یہ بستیوں میں جس طرح سے یعنی شیطان کو خوش کرنے والے عمل کر رہے ہیں، ان سے باز آ جائیے، اپنے اولاد کو بھی باز آ جانے کے لیے بولیے۔ اور والدین، خاص طور پہ میں ماؤں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچا لیجئے۔ اپنے بچوں کو اوپر چھت پہ چڑھ کے اللہ نخواستہ گر گئے تو یاد رکھیے، پیسے تمہارے جائیں گے، تمہارا گھر بک جائے گا، اور اولاد تو نہیں آئیں گی، تمہارا گھر بھی بک گیا تو اولاد نہیں آ سکتی۔ اپنے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی اور تمام بھائیوں سے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ، اپنی اولاد کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غلط کاموں سے، بے راہ و روی سے، اللہ کے دین کو، اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے۔ دیکھیے گھروں میں کتنی خیر و برکت آئیں گی، دل آپ کی روح خوش ہو جائیں گی۔ یہ گزارش ہے میری اگر کوئی بات آپ لوگوں کے کسی کو بھی اگر تکلیف ہو تو میں یہ بات صرف اللہ کے رضامندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی برا نہ مانے۔ اور آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیجئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے اعمال کریں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ امن لا دے، اس ملک میں تمام لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔